جون کے آخر میں جا کے ہماری وہ صورتحال، یعنی یہ مئی ہے نا، تو اگلے یعنی آج سے کچھ سمجھیں کوئی مہینہ 10 دن کہہ رہا ہے، کوئی مہینہ کوئی سوا، یہ وہ صورتحال بنے گی جب ہمارے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے ختم ہو جائیں اس کے اوپر شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے سیکٹری بلنکن کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور ریفیوز کر دیا کہ وہ شاہ محمود قریشی کی کال نہیں لیں گے۔ اب اس پہ مجھے نہیں پتا کتنا میں ایکوریٹ ہوں اس پہ، یا کتنے ہفتوں کی میں بات کروں یا کتنے مہینوں کی بات کروں۔ یہ کوئی جون کے آخر میں جا کے ہماری وہ صورتحال، یعنی یہ مئی ہے نا، تو اگلے یعنی آج سے کچھ سمجھیں کوئی مہینہ 10 دن کہہ رہا ہے، کوئی مہینہ کوئی سوا، یہ وہ صورتحال بنے گی جب ہمارے پاس پیٹرول خریدنے کے پیسے ختم ہو جائیں گے۔ یعنی ہم سری لنکا کی معیشت کا ماڈل، وہ یہ ذہن میں رکھیں، ان کے ایشوز الگ ہیں، وہ باہر سے ان کو جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان منگوانا پڑتا ہے، ان کو فرٹیلائزرز کا بہت ساری چیزوں کے ان کے ایشوز ہیں، جس کی وجہ سے وہ ٹورزم ان کا ہے، ہمارا مطلب ان کا جو پورا جو ماڈل ہے نا وہ الگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر میں صرف یہ بات کروں کہ زر مبادلہ کے ذخائر، تو ان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ اتنے جتنے ہمارے کوئی، آپ سمجھیں کہ کوئی 3 مہینے پہلے ان کے تھے، تو اتنے ہمارے کوئی، کیونکہ ملک بڑا ہے، تو ہم کوئی مہینہ سوا مہینے کے بعد ہمارے پاس پیسے جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوں گے کہ ہم جو ہیں وہ اب سے لے کے اور جون تک ہمیں اب سے لے کے جون کے آخر تک ہمیں $4 ارب واپس کرنے ہیں۔ $4 ارب، ٹھیک ہے، اور اس میں $4 ارب میں خسارہ بھی ہے اور قرض بھی واپس کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، اور ہمارے پاس کل جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ 10 ارب ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن 10 ارب میں سے 4 ارب کا سونا ہے۔ اچھا 4 ارب کا سونا ہے، اور یعنی اصل میں آپ سمجھیں کہ 4 ارب کا سونا ہے تو 6 ارب رہ گئے، اس میں سے 3 ارب جو ہیں وہ سعودی عربیہ، یو اے ای، باقی وغیرہ وغیرہ، اور 6 ارب رہ گئے۔ اب 6 ارب میں سے 7 ارب آئی ایم ایف کے ہیں۔ اب یہ عجیب سا سوال ہوگا کہ 6 ارب ہیں تو 7 ارب آئی ایم ایف کے کیوں؟ ہے کہ پاکستان کے جو سابق فارن منسٹر شاہ محمود قریشی ہے، جب انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ روس کا دورہ کیا تو اس کے بعد پاکستانی اتھارٹیز نے ویسٹرن ممالک کو بڑا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، پرٹیکولرلی گریٹ برٹن کو اور جو ہے وہ امریکنز کو۔ تو اس کے اوپر شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے سیکٹری بلنکن کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی اور ریفیوز کر دیا کہ وہ شاہ محمود قریشی کی کال نہیں لیں گے۔ یہاں پہ اب ظاہری بات ہے، جب ایک طرف آپ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہماری بڑی اچھی پارٹنرشپ ہے، اور جب آپ روس چلے گئے کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امریکہ اب ہمیں لفٹ نہیں کرا رہا، اور جو ڈس انگیجمنٹ ہے امریکہ نے کر دی، انگیجمنٹ کو نچلے لیول پہ لے آئے، تو اس کے بعد آپ نے سمجھا چلو ایک اور جو ہے وہ شرشری چھوڑتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ چلو چین چلے جاؤ، جو کہ ٹھیک ہے جانا چاہیے تھا، اور رشیا جانا بالکل غیر ضروری تھا میں سمجھتا ہوں، اور یہ چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ جو کچھ ہوا جس کا رزلٹ 0 نکلا، اور عمران خان صاحب پاکستان میں یہ منجن بیچتے ہیں، میں تو وہاں تیل لینے گیا تھا، میں تو وہاں گندم لینے گیا تھا سستی، حالانکہ سب جھوٹ بول رہے تھے عمران خان صاحب۔ اور اب انہوں نے یہ پتا چلا ہے کہ انہوں نے واپسی پہ کال کی تاکہ ہم امریکنز کو اعتماد میں لے سکے، they wanted to play on both sides۔ انہوں نے کہا جی چین کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ہم آپ کا جو ہے وہ کسی حد تک چیزیں برداشت کر جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے، آپ کا ایک پرانا تعلق ہے، لیکن رشیا کے ساتھ آپ کا کون سا پرانا تعلق ہے جو اب آپ ہمیں نیوٹرلائز کر رہے ہیں، اور آپ کی اب اتنی ویلیو تو ہے نہیں، افغانستان کسی مقصد میں نہیں آتا، کھاتے میں نہیں آتا، پاکستان کی ریلیونس تو افغانستان کی وجہ سے تھی۔ یہ تو کبھی کاش کبھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں اور کاش کبھی پاکستان کے صحافیوں کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت ہو اور یہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان دنیا میں کس طرح irrelevant ہو رہا ہے اور کیوں کر کے irrelevant ہوا، اور وہ کیا محرکات تھے جن کی وجہ سے پاکستان دنیا میں irrelevant ہو رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اچھے بھلے تعلقات خراب ہو گئے، پوری دنیا سے تعلقات خراب ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی یاد رکھیے گا پاکستان میں جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو بڑے لوگ ہو جاتے ہیں وہ ان ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں، ایکسیس ہی نہیں رہتی ان تک۔ عمران خان تک کسی کی ایکسیس نہیں ہے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ خیر
جو ایک امپورٹنٹ چیز میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے انہوں نے کال کرنے کی کوشش کی. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر بات کی تھی پہلے کہ جو اس وقت پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے موحد یوسف صاحب, وہ انگلینڈ جانا چاہ رہے تھے, اور وہاں پہ تو مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے, I spoke to someone who was privy and who knew about that visit. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ بیسیکلی the temperature in London is not good, اور پاکستان کو وہ اس طرح ویلکم بھی نہیں کرنا چاہ رہے. اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ماضی میں انگلینڈ کو بڑا جو ہے نا وہ بڑے مذاق کیے, اور وہ اس طرح کے جب اگر آپ کو یاد ہوگا آئی تھنک پچھلے سال نومبر میں جو ایک انوائرمنٹ سمٹ تھی تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں کیوں جاؤں وہاں پہ, 3-4 منٹ کی میٹنگ ہے اور میں نے وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے, 20 منٹ زیادہ سے زیادہ میں اتنے پیسے لگاؤں گا. حالانکہ اصل وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ ان کو وہاں پہ ایک سٹیڈیم ملے اور اس سٹیڈیم میں جا کے وہ اپنے پاکستانیوں سے خطاب کر سکیں, اور یہ وجہ تھی عمران خان صاحب کی انگلینڈ نہ جانا. اور بھی ایک دو اور وجوہات تھی, وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کو 10 ایئر پروگرام ملے, وہ 10 ایئر پروگرام جو کہ انڈیا کو ملے. خیر وہ ایک اور سچویشن ہے, ساری اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن گریٹ برٹن نے اس وقت فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موحد یوسف کو روک دیا, امریکنز نے ان کی کال لینے بند کر دی, اور پھر اس کے بعد ایک ہی ڈرامہ رہ جاتا, اور وہ ڈرامہ یہ ہے جناب کہ فوجی کے امریکہ پاکستان میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے. اور اس ڈرامے کے میری ذاتی رائے ہے اس سارے پروگرام کے جو آرکیٹیکٹ ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب کی عادت ہے, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جو ہے نا کسی کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں, اور ان کو عمران خان مل گیا, اور عمران خان کو پہلے ہی کوئی راستہ چاہیے تھا. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا دونوں دفعہ فارن منسٹر سے جو ہٹنا ہے دیٹ از آن دا بیسس آف اینٹی امریکن وہ نیریٹو چلانے کی انہوں نے پاکستان میں کوشش کی. دیکھیں ہر ملک کو حق ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پرسو کرے, ملک کو ضرور حق ہے, پر حکومتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کریں. شاہ محمود قریشی صاحب نے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا, اور ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے یہ کیا. اب اس پیمانے پہ اب آپ کو پتا ہے جو بلاول بھٹو گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان کی میٹنگ بھی ہوئی, بھلے اگر آپ یہ کہیں یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے اوپر اتنی ارجنٹ میٹنگ انہوں نے کی, یہ تو بیسیکلی ایک بہانہ تھا. اتنے شارٹ نوٹس پہ کیسے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے, اور 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ہوگی, ابھی تو پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی ہوں گی, ہائی ہیلو ہوئی ہوگی, ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کی ہوگی, بس یہ کہا گیا ہوگا جی ہم دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے, وہ بات مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا ایک تھوڑی سی جو ہے برف پگھلانے کی کوشش کی گئی ہوگی, جو کہ اچھی چیز تھی ظاہری بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو سنب کیا گیا, امریکنز نے سنب کیا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جب DGISI جو تھے ان کو جا کے وہ سارا کچھ کرنا پڑا. پرابلم یہ ہے کہ جو گند ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے اس کو صفائی پھر ملٹری لیڈرشپ کو کرنی پڑتی ہے, اور ملٹری ڈپلومیسی انوالو ہو جاتی ہے.